بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فقہی مسائل میں سے ایک نجاسات، ان نجاسات کے بارے میں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ نجاسات سے کیا مراد ہے، تو آئیں جانتے ہیں کہ اس نجاسات سے کیا مراد ہے۔ نجاسات سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر کسی انسان کے بدن یا کپڑے پر لگ جائیں تو وہ نجس ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ وہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو انسان کے کپڑے یا بدن پر لگ جائیں تو اس کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور آئے جانتے ہیں ان نجاسات کی تعداد کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں کہ وہ نجاسات اگر ہمارے کپڑے پہ لگ جائیں تو ہم ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں پیشاب، یعنی انسان ہو یا حیوان جس کا گوشت حرام ہے اور اگر اس کو ذبح کیا جائے تو خون جہندہ ہے۔ جہندہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون وہاں سے اچھل کر نکلتا ہو تو اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں نجس ہے۔ اگر یہ کسی انسان کے کپڑے پہ کسی حیوان کا خون، کسی حیوان کا پیشاب یا پاخانہ لگ گیا ہو تو جب تک اسے صاف نہیں کرے گا، دھوئے گا نہیں، اس کے ساتھ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 2 پہ ہیں پاخانہ، وہ حیوان جو نجاست خور ہے، یعنی کسی انسان کا وہ فضلہ کھانے کے وہ عادی ہو گئے ہیں، اس کا پیشاب بھی اور پاخانہ بھی نجس ہے۔ اور اسی طرح کسی بھیڑ کے بچے کا پیشاب اور پاخانہ جس نے کسی سورنی کا دودھ پیا ہو، ٹھیک ہے جی، سور جیسے بولتے ہیں، وہ سورنی کا اگر اس نے دودھ پیا ہو تب وہ کیا ہے جی، نجس ہے۔ اسی طرح اگر کسی بدبخت انسان نے کسی حیوان کے ساتھ بدفعلی کی ہو تو اس کا بھی پیشاب اور پاخانہ دونوں نجس ہیں۔ اگر یہ کسی انسان کے کپڑے یا بدن پر جسم کی کسی بھی حصے پہ لگ گیا ہو تو اسے صاف کرنا ضروری ہوگا، نہیں تو اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری چیز ہے منی۔ منی کا مطلب ہوتا ہے کہ منی سے مراد یہاں پہ ہے کہ مرد ہر اس حرام گوشت نر جانور کی منی نجس ہے جس کا خون جہندہ ہو۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ذبح ہوتے وقت اس کے شہرک سے خون اچھل کے نکلے، منی نجس ہے۔ اگر کسی انسان کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 پہ ہے مردار۔ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، چاہے وہ خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، وہ مردار ہے، وہ نجس ہے۔ اگر انسان اسے چھوتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ جس حصے کے ساتھ اس نے چھوا ہے اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آئیں جی جانتے ہیں نمبر 5 پہ کیا ہے۔ تو نمبر 5 پہ ہے خون، بلڈ۔ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے حیوان جس کا خون اچھل کر نکلتا ہو نجس ہے۔ اگر کسی انسان کے بدن یا کپڑے پہ کسی بھی قسم کا خون لگ گیا ہو تو اسے پاک کرنا ضروری ہوگا، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، اگر اس کا خون لگ گیا ہو کپڑے پہ یا بدن پہ تو ان کو پاک کرنا ضروری نہیں، وہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، مثلا مچھلی ہے اور مچھر ہے۔ اب آ جائیں جانتے ہیں نمبر 6۔ نمبر 6 پہ ہیں کتا اور سور۔ کتا اور سور نجس ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں۔ نمبر 8 پہ ہیں کافر۔ کافر سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت، اللہ ایک ہونے کا منکر ہو، نجس ہے۔ اسی طرح غلات، یعنی غلات سے مراد جن کو غالی بھی بولتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کو خدا کہیں یا کہیں کہ خدا امام میں سما گیا ہے، 2۔ اور نمبر 3 پہ ہیں خارجی اور ناصبی۔ خارجی اور ناصبی سے مراد وہ لوگ جو ائمہ علیہ السلام سے نفرت اور اس کا اظہار کریں، یہ تینوں قسم نجس ہیں اور ان سے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ اگر کوئی کافر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی
قابل قبول نہیں ہیں، غالی اس کی نماز بھی اور خارج و ناصبی، تو ان کو اگر اپنے نماز قبول کروانا چاہتے ہیں تو کافر کو مسلمان ہونا پڑے گا، غلات کو صحیح مسلم ہونا پڑے گا، اور خارجی و ناصبی کو بھی مسلم ہو کے اہل بیت علیہ السلام سے نفرت اور بغض کا اظہار ترک کرنا پڑے گا۔ اب آئے دوستو جانتے ہیں نمبر 9 پہ ہے شراب۔ آپ بخوبی جانتے ہیں شراب جو انسان کو مست کرتا ہے اور اسے پاگل اور دیوانے کی طرح قرار دیتا ہے، نجس ہے۔ اگر کسی انسان کے کپڑے پہ شراب کا کوئی چینٹا پڑ جائے تو اس کا کپڑا نجس ہو جائے گا، اسے پاک کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن سوال ہے کہ اس کے علاوہ باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو مست کرتا ہے، چرچ ہے، بنگ، تو وہ چیزیں نجس نہیں ہیں، حرام ہیں، نجس نہیں ہیں۔ شراب حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے۔ اب جانتے ہیں آخری اور 10ویں چیز نجاسات میں سے، وہ ہے نجاست خور حیوان کا پسینہ، یعنی وہ حیوان جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو چکی ہو، چاہے اون ہو، بھیڑ بکری ہو، مرغی ہو، جو بھی ہو، ان سب کا جو پسینہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نجس ہے، اگر کسی انسان کے کپڑے یا بدن پہ لگ جائیں تو اسے پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ حیوانات جن کو انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو چکی ہے، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر ایک کا استبراء ہوتا ہے، اون کا استبراء کتنے دن ہے، بھیڑ بکری کا کتنا ہے، گائے کا کتنا ہے، اور مرغا مرغی کا استبراء کتنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان چیزوں سے روشناس کرائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو نجاست کے حوالے سے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے معلومات میں بھی اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ تو ہماری نیکسٹ ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہر فقہی حوالے سے جو مسائل ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا دبانا نہ بھولیے، تاکہ ہمارے جو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں۔ اور اس ویڈیو کو، اس پیج کو، ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔